نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سابقہ امتیں وہ کداور بھی ہوا کرتی تھی اور قد و قامت، طاقت، صحت، تندرستی اور عمر کے لحاظ سے اس امت سے بہت زیادہ ان کی عمریں ہوتی تھی۔ جیسے کہ آپ سنتے رہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس یعنی صرف 50 سال کم آپ نے صرف قوم کو تبلیغ کی ہے۔ 950 برس تو آپ نے 1000 کے لگ بھگ تو قوم کو آپ نے تبلیغ کی، اور قوم نے جب انکار کر دیا 950 برس میں صرف 80 آدمی آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ جیسے طوفان نوح آ گیا تو ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اس تباہی کے بعد نوح علیہ السلام 150 برس اور زندہ رہے۔ اس تباہی کے بعد 950 برس تو تبلیغ کی اور 1000 سال کے لگ بھگ یہ ہو گئے، اور جو قوم تباہ ہو گئی طوفان آ گیا، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ بچ گئے جو کشتی میں آپ نے ان کو اٹھایا۔ پھر 150 برس اس قوم کی تباہی کے بعد مزید آپ زندہ رہے۔ نبی کی عمر تو 1000 سال سے زائد، جیسے کہ آپ سنتے رہتے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن اس زمانے میں ہر بندے کی عمر اتنی لمبی ہوتی تھی۔ ان قوموں کی قداور تھی، طاقتور، کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں۔ جب وقت پورا ہو گیا، بس معمولی نزلہ زکام ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو اٹھا دیا، یا یہ ہے کہ بعض قوموں پر تباہی آ گئی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ کہ بیماری بالکل ان کی زندگی میں بیماریاں تھیں نہیں۔ اب 1000 سال کسی کو عمر مل جائے، 1200 سال اس کو عمر مل جائے، اور اس قسم کے افراد کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کیا کہ بھئی اس قسم کے لوگ بھی ٹھیک ہے، نافرمان کافر بھی تھے، لیکن ان میں جو فرمان بردار ایک آدمی 1000 سال اگر اللہ کی عبادت کرے، 500 سال اس کی عبادت کرے، تو صحابہ کو یہ تشویش لائق ہو گئی کہ ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے، ہم تو پھر یہ کہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کی عمریں اگرچہ 60 سال ہوتی ہے، درمیانہ عمر، حضرت نے فرمایا کہ آمار امتی ما بین 60 الی 70 ہے، میری امت کی عمریں عام طور پر وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ 80 سال، 90 سال اور 100 سال تو بہت کم ہی لوگ عمر پاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے اس مجلس کے اندر یا جمعے میں آج جو لوگ آئیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بوڑھے زیادہ آئیں گے یا جوان اور نوجوان زیادہ آئیں گے؟ یہ آپ کی ذکاوت کا ایک امتحان ہے۔ آپ کے اس جمعے میں یا آپ کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں نوجوان اور جوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں؟ نوجوان اور جوان زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا نہیں۔ اگر بوڑھے ہو جائیں، طویل نہ مریں، بڑھاپا چلتا رہے، تو پھر بوڑھوں کو زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جیسے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، سوائے چند بوڑھوں کے۔ آپ ابھی دیکھ لیں، آپ اپنے اس مجلس میں ابھی دیکھ لو کہ بوڑھے کتنے ہیں۔ حالانکہ اگر
بڑھاپا دیر تک رہے اور موت نہ آ جائے تو پھر بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے بڑھاپے تک کوئی پہنچتا بھی نہیں، بہت کم لوگ جو بوڑھے زندہ ہیں وہ بھی خدا کا شکر ادا کریں، ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی چل رہے ہیں، وہ خدا کا شکر ادا کریں۔ تو بڑھاپے تک کوئی پہنچتا بھی نہیں ہے، اور اصل جو عمر جس پر اللہ گرفت کریں گے وہ 40 سال ہے۔ 40 سال اگر کسی کو زندگی مل گئی، 40 سال تک وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور وہ اگر مر گئے تو اس کی سخت گرفت ہوگی، اور اس 40 کے اوپر پھر 50 60 40 تک بھی اگر کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہوا تو یہ 40 والے کی بھی سخت گرفت ہوگی، اور کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی، اتنا وقت نہیں دیا کہ اس 40 سال میں بھی اگر آدمی راہ راست پر آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ 40 سال ہی پر گرفت ہوگی۔ اب اللہ 50 بھی دے رہے، 60 بھی دے رہا، اور 70 80 90 بھی۔ زیادہ رہنا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو زیادہ رہنا ہے دنیا میں تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے، سخاوت بھی کرے، عبادت کا اہتمام کرے، شریعت کا اہتمام کرے۔ یعنی یہ آپ کو میں امریکہ کی تحقیق بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اب امریکہ اور برطانیہ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی عمریں لمبی ہوتی ہے، جو دیندار لوگ ہیں۔ یعنی اب بھی آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپ دیکھیں گے 120 سال والے 130 سال والے بندے چشمے بھی نہیں رکھتے، ویسے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہم لوگ تو چونکہ مبارک ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ٹچ موبائل ہے ہمارے پاس، وہ تصویریں دیکھتے دیکھتے پھر آدمی کو کیا نظر آئے گا۔ بہرحال 900 برس کسی کی زندگی، 1000 سال سے زائد، حضرت نے جب تذکرہ کیا کہ ان میں بڑے عابد اور زاہد بھی گزرے ہیں، لمبی لمبی عمریں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم 60 سال میں یا 50 سال میں ان تک کہاں پہنچیں گے، ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان کی عبادت ہم سے زیادہ، ریاضت ان کی ہم سے زیادہ۔ تو اس پر یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس امت کی تسلی فرما دی، فرمایا کہ اگر آپ کو شب قدر مل جائے اور لیلۃ القدر اگر آپ کو مل جائے تو فرمایا کہ 83 سال سے تو یہ بہتر، اس سال میں آپ شب قدر حاصل کریں، اگلے میں آپ حاصل کریں، اگلے میں حاصل کریں۔ اگر ایک آدمی 4 شب قدر اگر اس کو مل جائے، 5 شب قدر اگر مل جائے، اور یہ طے شدہ ہے کہ شب قدر ہے اس میں رمضان میں، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ رمضان کے آخر میں، یہ بھی طے شدہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر ہے۔ آپ کہیں ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ ناک کو جب یہاں سے پکڑ سکتے یہ ہے تو پھر ادھر سے ہاتھ گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں صاف کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے سونے چاندی مجھے کیوں نہیں دکھاتے؟ قیمتی چیزیں اس طرح راستے پر گری پڑی نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ سونا بھی نظر نہیں آتا، چاندی بھی، زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں۔ سونے کو عربی میں کہتے ہیں ذہب، تلاش کرتے کرتے تمہاری عقل چلی جائے، ذہب کمانے جانے کے، تلاش کرتے کرتے تمہاری عقلیں چلی گئی لیکن سونے ابھی تک کما کو ہاتھ نہیں آئے۔ ہمارے مولوی لوگ جنات کا جو کام کرتے سونے کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اکثر مولویوں کو دیکھا کہ پاگل ہو گئے، کہ جنات نے کہا کہ یہ ادھر ہو گیا، پھر جنات نے ادھر غائب کر دیا، پھر ادھر گئے، پھر ڈی سی کمشنر کو لے کر کے کہتے کہ بڑا خزانہ مجھے الہام ہو گیا۔ ہمارے بعض مولویوں نے تو بالکل ڈی سی کمشنر اور حکومت اہلکار کو پاگل بنا کر کے وہ پوری زمینوں کی زمین کھدائی کر دی، ادھر بڑی کھدائی کر دی، پھر کہتے کہ جی ابھی جنات نے کہا کہ خزانہ یہاں سے اس طرف منتقل ہو گیا، ادھر جا کر کے پھر بلڈوزر لگ کر کے کھدائی کر کے پورے علاقوں کی کھدائی انہوں نے کی، عقل چلی گئی اس کے پیچھے۔ تو اس لیے اس امت کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر آپ کو رمضان مل جاتا ہے اور شب قدر لیلۃ القدر اگر آپ کو مل جاتی ہے تو 83 سال 1000 مہینوں سے بہتر آپ کے لیے 83 سال۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو آدمی شب قدر
جو آدمی شب قدر کی رحمتوں سے اور شب قدر کی فضیلتوں سے محروم ہو گیا، فقط حرم الخیر کلہ، تمام قسم کی بھلائیوں سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ اس سے بڑی محرومی کون ہے؟ مجھے معلوم بھی ہے کہ رمضان میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشر میں، مجھے یہ بھی معلوم ہے، میرا نبی بتاتا بھی ہے کہ آخری عشر میں طاق راتوں میں، اس کے باوجود میں ایسا شوم ہوں۔ بلاد عرب کے اندر عربوں نے، ایک عرب نے اعلان کر دیا کہ فجر کی نماز میں جو لوگ موجود ہوں گے، جو لوگ فجر کی نماز میں موجود ہوں گے، تکبیر تحریمہ پائیں گے تو سب کو 10-10 ہزار ریال دے دیں گے۔ صبح کو وہ عرب آئے کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں تھی، صبح کو وہ عرب آگے، وہ تھا تو پیسے والا۔ ابھی چند سال پہلے آپ نے اخباروں میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا، جب وہ عرب صبح جب مسجد میں آ گئے تو مسجد میں پاؤں دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی کہ کہاں سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ وہ بوڑھے، نوجوان، جوان سارے کے سارے مسجد میں آ گئے۔ اور اگر کہیں پر اللہ کا بھلا کر کوئی پروگرام ہو اور کوئی دعوت ہو کہ جی چاول کے اور بریانی کی دعوت ہے، لوگوں کو دیکھو جگہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معلوم بھی ہے کہ خدا کا وعدہ بھی ہے کہ ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشر میں۔ باقی ہماری نالائکی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا کہ شب قدر کی خبر آپ کو بتا دوں۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے۔ اب آپ دیکھیں کہ حسد اور بغض اور کینہ اور لڑائی اور نفرت، اس کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ فرفعت، اللہ پاک نے شب قدر کی تعیین مجھ سے لے لی، اس کو اٹھا لیا۔ جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، جب نفرتیں آپس میں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اتنا بھی رب نے احسان کر دیا کہ اس کو پھر بھی بتا دیا کہ رمضان میں، پھر بھی میرے نبی نے بتایا کہ رمضان کے آخری عشر میں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشروں کا اعتکاف کیا۔ پہلے عشرہ کا اعتکاف کر کے، پھر یہ کہ دوسرے عشرے میں اعتکاف کر کے پھر فرمایا کہ نہیں، اب مجھے بتایا گیا کہ اس کو اللہ پاک نے اٹھایا اور آخری عشرے میں رکھا، پھر تیسرے عشرے کا آپ نے یہ کہ اعتکاف کر لیا۔ اس لیے جس انسان کو موقع مل جائے تو 83 سال آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی کراچی میں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، حیرت ہوتی ہے، کلین شیو قسم کے لوگ ہیں۔ جامع فاروقی میں نے 20-30 سال میں نے امامت کی ہے، سینکڑوں لوگ ہوتے تھے کلین شیو لوگ۔ رمضان کے اول سے لے کر آخر تک ان جوان کے بچوں کو کبھی بھی رات کو سوتے ہوئے دیکھا نہیں، مسجد میں یہ سارے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ویسے بھی ہم گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پورے سال میں لوگوں کی غیبت کرتے، ٹیلی ویژن دیکھتے، تو مولانا صاحب کون سا مشکل ہے؟ یہ طے شدہ ہے کہ شب قدر ہے رمضان میں، یہ طے شدہ ہے کہ رمضان کے آخری عشر میں، یہ طے شدہ ہے کہ طاق راتوں میں۔ وہ کہتا ہے طاق ماں کچھ بھی نہیں، پورے رمضان میں چاہے جفت راتیں ہوں یا طاق راتیں ہوں، کوئی رات ہم سے چھوٹتی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے تاجر برادری، اب عید کے موقع پر راتوں کو کون سوتے ہیں؟ یہ دکاندار، بعض شاپنگ والے دکان والے ہوتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، ان کی تجارت کے اعتبار سے کوئی رات چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ اور تراویح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اب رمضان کے آخر میں لوگ چونکہ وہ شاپنگ کریں گے اور عید کی تیاری کریں گے، کپڑے، جوتے، دیگر سامان وغیرہ خریدیں گے، دکانوں پہ بڑا رش ہوگا، لہذا رمضان کے ابتدا میں حافظ صاحب لے لیا انہوں نے، اللہ کا بھلا کرے، 5-6 دن میں کسی نے ختم کیا، کسی نے 3 دن میں ختم کیا، 3 دن میں تھرماس لے کر کے وہ بیٹھے ہوئے، حافظ صاحب لگ گیا بڑ وہ چل رہا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، وہ پہلی رکعت تو جیسے رکوع پہ چلے گئے، حافظ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو اطلاع کر دوں گا کہ میں رکوع میں جا رہا ہوں۔ اس نے آدھا پارہ پڑھ لیا، پاؤں ایک آدھا پارہ سے کم پڑا، جیسے وہ رکوع میں چلے گئے، لوگ دوڑ کر کے آ گئے اور اس کے ساتھ مل گئے۔ پھر دوسری رکعت میں تو ویسے تھوڑا ہی پڑھ لیتا ہے، تو تھرماس بھی الحمدللہ، چائے بھی چلتی ہے، تھرماس بھی ساتھ ہے، کھانا بھی چلتا ہے اور پکوڑے بھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ہے کہ تراویح کا سلسلہ بھی 3 دن میں، بعض جگہوں میں 6 دن میں، اور اس کے بعد پھر الم ترہ سے پڑھے یا نہ پڑھے، اگر وہ پڑھیں گے الم ترہ سے تو ان کا بڑا احسان ہوگا، ورنہ وہ الم ترہ والی
وہ بھی رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، اور ہم لوگ مولوی لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بابا رمضان کے آخر میں چندے مندے زیادہ ملتے ہیں، جلدی کرو۔ بس یہ کہ 8-10 دن کے اندر مولوی بھی اپنے آپ کو فارغ کرے، پھر ہمارے چندے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو 2 مہینوں کے اندر آپ کو مولوی ادھر نہیں ملیں گے، بہت کم، کراچی میں کچھ ملتے ہیں، خوار قسم کے مولوی تو کراچی میں ہوں گے، لیکن اصل مولوی کوئی دبئی میں، کوئی قطر میں، کوئی مسقط میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی کہاں۔ کہتے پاکستان والوں کو دین کی تعلیم ہم نے بہت دی ہے، اب باہر ملک جا کر کے دین کی تعلیم دیں گے۔ تو ان 2 مہینوں میں خاص طور پر پھر یہ ہے کہ وہ پیر حضرات بھی ہمارے سارے کے سارے وہ باہر ملکوں میں چلے جاتے کہ ہمارے یہ نور محمد گوٹھ میں، مینگل گوٹھ میں نہیں آتے، یہ گڈھا میں کوئی پیر نہیں آتا۔ پیروں کو بھی دیکھو کہ ان کی توجہ بھی سوسائٹی کی طرف ہے، ادھر ثواب زیادہ ہے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے پیر حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ للہیت کتنی ہے، للہیت کتنی۔ گوٹوں میں غریب آبادی علاقوں کے اندر پیر نہیں آتے، پیروں کا بھی اکثر رجحان ہوتا ہے صدر کی طرف، ڈیفنس کی طرف، بہادر آباد کی طرف اور کلفٹن کی طرف، یہیں پر پیر ہوتے ہیں، وہاں پر خوب مزہ آتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور شب قدر سے جو انسان محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام یہ ہے کہ بھلائیوں سے، تمام ثواب سے اور اللہ کی مغفرتوں سے وہ محروم رہ گیا۔ اس لیے ساتھی اس میں کوشش کر لیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو 60 سال کی عمر میں، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں آپ کو وہ ثواب دیتا ہے کہ سابقہ امتوں کو 1000 سال آپ ان کو پار کرتے، آپ ان سے آگے نکل جاتے۔ بخاری میں ایک روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری قد و قامت، تمہاری طاقتیں، تمہاری عمریں سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس طریقہ پر ہے، سابقہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری عمر اتنی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص نے کیا کر دیا، صبح سے کسی کو مزدور رکھا اور کہا کہ ظہر تک تم مزدوری کرو، آپ کو 1 قیرات آپ کو ملیں گے، 1 قیرات۔ اور ایک جماعت نے وہ کر لی۔ دوسری جماعت سے کہا کہ آپ ظہر سے لے کر کے عصر تک آپ محنت کریں اور مزدوری کریں، آپ کو 1 قیرات۔ تیسری جماعت کو کہا کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک آپ کو 2 قیرات، آپ کو ڈبل اجرت آپ کو ملے گی۔ فرمایا کہ اب جس امت نے صبح سے لے کر کے ظہر تک انہوں نے محنت مزدوری کر دی، ان کو 1 گنا اجرت مل گئی۔ ظہر سے لے کر عصر تک ان کو بھی 1 گنا اجرت مل گئی۔ وقت ڈبل ہے لیکن اجرت ان کی وہ 1۔ اور تیسری جماعت جو عصر سے لے کر کے مغرب تک انہوں نے مزدوری کی، ان کو دگنی اجرت مل گئی۔ تو اب یہ لوگ فرماتے کہ احتجاج کریں گے کہ یا اللہ ہمارا وقت دگنا ہے اور اجرت ہمارے 1 گنا۔ اور یہ جو تیسری جماعت ہے ان کا وقت 1 گنا ہے، ہمارے وقت کا آدھا ہے، لیکن اجرت ان کی دگنی ہے، فیس ان کی دگنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا، ناانصافی کی؟ وہ کہیں گے ہم ناانصافی تو نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ وہ میرا قانون ہے، وہ میرا عدل ہے، وہ میرا قانون ہے، وہ میرا عدل ہے کہ آپ کو میں نے 1 گنا آپ کو فیس جو دی ہے، اجرت دی ہے، وہ میرا قانون اور عدل ہے، یہ میرا فضل ہے اور مہربانی، یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ ہوتا ہے ہماری کمپنیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ آپ کا بھلا کر محنت مزدوری کرتے، لکھتے کمپیوٹر پہ لکھتے، سر کو دیکھتے ادھر سے جیسے دیکھا لکھتے بڑی تیزی سے، اور سر باہر نکل گیا تو ان کا کام بھی ہو گیا۔ بعض لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے 2 تھیلیاں اٹھاتے ہیں کمپنی کے اندر چاول کے، اور اسی طریقے پر یہ کہ آٹے کے، آقا کو دیکھ کر کے 2، لیکن یہ کہ آقا جیسے باہر نکل گیا تو پھر یہ وہ 1 بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ آقا موجود ہو، کمپنی کا مالک موجود ہو، تب بھی وہ ڈبل جان کی بازی لگا کر کے کام، اور کمپنی کا مالک کبھی چھپ کر کے دیکھتا ہے، چھپ کر کے دیکھا ہے وہ تو یہ جو چور ہوتے ہیں، یہ مزدور چوری کرنے والے، وہ تو اسی طریقے اور پھر سر کھجلاتے، وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن جو حلال کمائی جو چاہتے بعض، تو وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اسی طرح، چاہے
کمپنی کا مالک موجود بھی ہے یا نہیں ہے، وہ جانکی بازی لگا کر کے وہ کام کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں میں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ان کو اللہ کا بھلا کرے جب دیکھ کر کے جب دیکھتے کہ اس قسم کا مزدور کہ چوری چھپکے سے بھی میں دیکھتا ہوں کبھی، اور وہ جانکی بازی لگا کر کے کام کر، اور دوسرے وہ کام چور جو مجھے دیکھتے تو کام کرتے ہیں ورنہ کام نہیں کرتے، تو اب وہ وقت میں ان کے لیے کہ جو جانکی بازی لگا کر کے کام کرتا ہے، جو مخلص ہے تو ان کو دگنی اجرت، سیگنی اجرت ان کو دیتا ہے مالک، زیادہ دیتا ہے بہت سے کمپنیوں میں بہت سے ملازموں کو۔ بلکہ میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ نوکر نے 2 مہینے نوکری کی، 3 مہینے نوکری کر دی، تو پھر یہ کہ افسر نے کہا کہ لعنت ہو، تو اب ہمارا نوکر نہیں ہے، تو ہمارا ملازم نہیں ہے، تو میرا پارٹنر ہے۔ یہ بہت، میں خود ان سے ملتا ہوں اس قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سرمایہ دار لوگوں سے، کہ نوکر نہیں، ابتدا میں کسی کو انہوں نے نوکر رکھا، لیکن نوکر نے اس اخلاص کا مظاہرہ کیا ہے اور اس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، کام چوری نہیں کیے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب کچھ بھی نہیں۔ اور وہ مزدور خود مجھے بھی بتاتے، کہتے ہیں حضرت ہماری کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ پارٹنر ہیں، ہماری تنخواہ مقرر نہیں ہے، ہم تو پارٹنر ہیں، ہمیں جس طرح بھی ضرورت ہوتی ہے، جتنا پیسہ کہتے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ یہ اب آپ کے اندر اخلاص، میرے اندر اخلاص کہاں آ گیا؟ یہ اخلاص محمد کے، ابو بکر عمر عثمان کے، یہ اخلاص محمد اور ابو بکر عمر عثمان 1.25 لاکھ صحابہ کا، انہی کا اخلاص ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے۔ تو فرمایا کہ عمر تمہاری سابق امتوں کی عمر مقابلے میں بالکل کم، اور زندگی آپ کی بالکل یہ ہے کہ کم، اور آپ کی عبادتیں ان کی عبادتوں کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ 1000 سال اگر کسی نے عبادت کی ہے تو وہ کتنے زیادہ ہوں گے، وہ کتنے بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ خود دیکھیں، آپ کیا کہہ سکتا آدمی، 40 سال کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھنا شروع کی ہے، 63 سال میں آپ چلے گئے اس دنیا سے، تو 23 سال نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی نمازیں کتنی زیادہ، آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام تو میں نے عرض کیا کہ 950 برس تو وہ ہے، اور 150 سال بعد میں زندہ رہے، 1000 سال سے زائد عبادت ہے۔ قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں ان انبیاء پر، ٹھیک ہے، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ساری کائنات ان کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انبیاء میں خود بھی فرق ہے۔ اب ان انبیاء کا وہ مقام نہیں ہے کہ جس کو نبوت مل گئی 40 سال میں، 40 سال کے بعد صرف 23 سال آپ نے یہ کہ اس شریعت پہ چل کے دکھایا، اور 23 سال آپ نے نمازیں پڑھی۔ 23 سال والا وہاں پہنچا، 23 سال والا وہاں پہنچا کہ 1000 سال والے نہیں پہنچے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ شب قدر ایک رات بھی اگر آپ کو ملے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ عدل قانون نہیں ہے، یہ فضل ہے۔ بس رحمتیں جوش میں آ گئی کہ آپ کو 83 سال کی عبادتیں آپ کو یہ ہے کہ مل جائیں گی۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر دن کو سوئیں اور آرام کریں۔ نوکری ملازم والے حضرات وہ تو یقیناً وہ غریب مجبور ہیں، پورے دن محنت مزدوری کرتے ہیں، راتوں کو جاگ نہیں سکتے، لیکن جن لوگوں کے لیے گنجائش ہے، جو کسی کے ملازم نہیں ہے، ان دنوں میں وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ آج 20 تاریخ ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آپ کا داخل ہونا ضروری ہے، اور مسجد میں غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو کر کے نیت اعتکاف بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی عصر کو داخل ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن ہو گیا یہ کہ جیسے سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد وہ نیت کرتا ہے، اعتکاف مسنون کی نیت کرتا ہے، تو اعتکاف مسنون اس کا نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون کے لیے جو 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے، یہ اعتکاف مسنون، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 20 تاریخ کو، اب 21ویں رات داخل ہونے سے پہلے عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آپ داخل ہوں گے۔ مسجد میں داخل ہو کر کے نیت بھی پہلے ہی سے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا تو احسان صرف اپنے خاندان پر نہیں ہوگا، اپنے اہل و عیال پر بھی نہیں ہوگا، اپنے کنبہ پر نہیں ہوگا،
اور اپنے محلے پر بھی ان کا احسان ہوگا، پوری امت پر ان کا بڑا احسان ہوگا۔ میری صرف تقریر ہے، میں تقریر آپ کو سناتا ہوں، باقی ہم لوگ مولوی لوگ خود ہی بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ اعتکاف مسنون میں پہلے سے اپنے ساری ضروریات کو نمٹا کر کے، سارے اپنی ضروریات یہ ہے کہ نمٹا کر کے، آج میں نے عرض کیا کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف مسنون میں ضروری ہے یہ 10 دن یا 9 دن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویت ہلال کمیٹی والے 9 دن میں چاند نکالے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا، لگتا ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا۔ پچھلا مہینہ 29 کا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ 30 کا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی ہمارے رویت ہلال کمیٹی نے اگر 29 کو نکالا تو یہ اس کی بڑی کرامت ہوگی، یہ اس کی بڑی کرامت ہوگی۔ یہ ابتدائی رمضان کا جو چاند ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ابتدائی رمضان کا چاند کے رمضان شروع ہونے کے لیے چاند کو مغرب سے بھی دیکھتے ہیں، مغرب سے نہیں دیکھتے ہیں۔ رمضان کی شروع ہونے کے لیے چاند لانڈی سے دیکھتے ہیں، لانڈی اور حیدرآباد کی طرف دیکھتے ہیں، نواب شاہ کی طرف دیکھتے ہیں، لاہور سے، ادھر سے چاند کہاں آئے گا؟ لیکن ابھی یہ جو عید والے چاند ہے اس چاند کو باقاعدہ مغرب سے دیکھتے ہیں۔ اس کو کہیں نہ کہیں سے نکالیں گے۔ اور پٹھانوں کو تو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے کسی کا نام رکھا ہے چاند بھائی، چاند بھائی رکھا ہے۔ جا کر کے پشاور میں وہ ہمارے بھائی سے پوپل زئی صاحب سے ملتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم میں چاند دے کر کے آیا ہوں۔ پوپل زئی اعلان کرتا ہے، پوپل زئی اعلان کرتا ہے کہ جی کل عید ہوگی۔ بھائی یہ 3-4 بندے قسم اٹھا رہے، کہتے کہ ہم چاند دے کر کے آئے۔ حالانکہ وہ مولوی کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چاند جو ازما یو مرگرے دے پٹھان دے اگر نم چاند دے، اس کا نام ہی چاند ہے، ہم نے اس سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اس طرح بھی مولوی کو بیوقوف بناتے کہ کسی کا نام چاند رکھا اور وہ چاند ہوٹل میں ان کو مل گیا، چاند بھائی ہوٹل میں مل گیا، چائے پی لی اور پھر جا کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا۔ دین کا مذاق بھی تو ہو گیا، اس طرح ہوتا رہتا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی مولوی کی داڑھی پکڑ کر کے اس کو منڈایا، داڑھی اس کی منڈایا، داڑھی کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ شراب بھی ڈالا یا داڑھی کو نوچ کر کے ہاتھ میں لے لیا، کہا یہ گلدستہ بھی دیکھ لو۔ یہ ابھی تو ہوا تھا آپ کے سامنے، مولوی کی داڑھی منڈا کر کے آدھی داڑھی اس نے نوچ لی، نوچ کر کے ہاتھ میں لے لی، کہنے لگے یہ گلدستہ ہے۔ یہ گلدستہ بھی امت کو انہوں نے دکھا دیا ہاتھوں میں۔ تو دین کے ساتھ مذاق تو مذاق ہے ہی یہی۔ اگر اللہ کسی کو اعتکافی کے توفیق نصیب فرمائے، میرے نبی نے فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب کلھا ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ سبحان اللہ، عجیب بات۔ پھر ایک آدمی باہر آزاد ہے، اعتکاف کی پابندی اس پر نہیں ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے اور اس کے آدھی بوری یا 20 بوری 15 کلو چاول ہے، اس کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس بوڑھی کے گھر پہ اس کو پہنچا دیتا ہے، بہت بڑی نیکی۔ ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے، ایک نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسپتال جانا ہے، اسپتال اس کو لے جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے کسی لنگڑے لوڑے کو کندھے پر بٹھا کر کے یہاں سے اس کے گھر تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا بھلا کریے کہ وہ جنازے میں چلا جاتا ہے، وہ آزاد ہے، اعتکاف میں نہیں ہے۔ آزاد آدمی جو اعتکاف میں نہیں ہے، کوئی جنازے میں جاتا ہے، کوئی کسی غریب کو، کسی لنگڑے لوڑے کو، اپاہج کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کے اس کو ٹھکانے پہ پہنچاتا ہے، کوئی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ٹھکانے پہ پہنچاتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ جتنی نیکیاں غیر معتکف کو اعتکاف سے جو لوگ باہر ہیں، جتنی نیکیاں وہ وہاں اعتکاف کے بغیر کر سکتے ہیں، معتکف پر تو پابندی ہے، معتکف مسجد سے نکلے گا نہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ آزاد لوگ مسجد سے باہر جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہیں، معتکف اندر مسجد میں بیٹھا ہوا وہ باہر نہیں جا سکتا، وہ ساری نیکیاں اور سارے محنت، سارے اعمال صالحہ کا ثواب اس کو اعتکاف میں مسجد میں ملے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، کون کیا کرے۔ آپ نے جہاد کے موقع پر فرمایا کہ دیکھ رہو تم میں سے کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس تلواریں ہیں، کسی کے پاس توشہ ہے، آپ کے پاس زاد و راحلہ ہے، آپ ادھر دوڑ لگا رہے ہیں
کوئی کسی کافر کی گردن اڑا رہا ہے اور کوئی غازی بنتا ہے، کوئی شہید بنتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ اسباب موجود ہیں، آپ جہاد میں شریک ہو سکیں، لیکن کچھ لنگڑے لوڑے مدینے کے اندر رہ گئے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، اور کوئی اس قسم کا ہے کہ نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے سواری دے دو، ہم غریب لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے پاس غزوہ تبوک میں آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن پیارے تبوک تو بہت دور ہے، وہاں جانے کے لیے کوئی اونٹ، ہم 2-3 بندے ہیں، ہمیں اگر یہ ہے کہ کوئی اونٹ بھی اگر مل جائے تو ایک اونٹ اگر ہمیں مل جائے کم از کم ہم تو کچھ تو سواری کریں حضرت، اتنی شدید گرمی میں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، نبی کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس ہوتے کہ ہے کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ پورے مہینوں کے لیے یہاں سے جہاد کے لیے نکلے، سارا راشن ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی کے پاس گئے اور نبی فرماتے کہ میرے پاس نہیں ہے، لا اجد ما احملکم علیہ، یہ 10ویں پارے کی آخری آیات ہے، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ وہ صحابی رو رو کر کے وہ صحابہ واپس رو رو کر کے کہتے تولوا واعینہم تفیض من الدمع، ہے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں، لوگوں کے پاس توشہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تلواریں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم محروم ہو گئے جہاد میں، نبی کے ساتھ جا نہ سکے۔ میرے نبی نے آگے جا کر کے میرے نبی نے جب ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ خیال کر لینا تم کسی وادی میں، کسی راستے میں، کسی گھاٹی میں آپ کہیں داخل ہونے نہیں پائیں گے، تم جہاں جہاں قدم قدم اے مجاہدوں رکھتے ہو، تمہیں جہاں ایک ایک قدم کا ثواب ملتا ہے۔ مدینے میں کچھ لوگ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس سواری بھی نہیں، یا کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا لوڑا ہے، فرمایا جیسے جہاد کے دوران تمہیں جتنا ثواب ملتا ہے، مدینے میں بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ ان کو ثواب ملتا ہے۔ معتکف کے بارے میں آپ نے فرمایا یہی، معتکف کے بارے میں فرمایا کہ معتکف پر تو پابندی ہے، معتکف جا بھی نہیں سکتا اگر کوئی، حالانکہ فرشتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی کو لہسن پیش کیا جاتا ہے، آپ فرماتے کہ میں لہسن استعمال نہیں کرتا، آپ کو کچا پیاز استعمال کیا جائے، ترکاریاں اور آپ کو سلاد پیش کیے جاتے جس میں لہسن ہے اور جس کے اندر پیاز ہے، فرماتے کہ میں اس کو یہ ہے کہ نہیں کھاتا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ، انسانوں کو اگر سلیم الطبع آدمی ہو، جس کی طبیعت صحیح ہو، پیاز کی بدبو کو وہ بھی محسوس کرتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، لہسن کی بدبو اس کو بھی پسند نہیں۔ میں اپنے بھائی کو ناراض نہیں کرتا، میرے پاس جبریل آتا ہے۔ لہسن اور پیاز کچے حالت میں کھا کر کے اگر فلا یقربن مساجدنا، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آ جائے، کراہیت ہے اس کے لیے لہسن اور پیاز کھا کر کے، اور اسی میں سگریٹ بھی ہے، اور اس میں پٹھان صاحب آپ کا نسوار بھی داخل ہے، اس میں آپ کا نسوار بھی داخل ہے، اور اس میں سگریٹ بھی داخل ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کھانے کے لیے اگر کوئی اعتکاف میں رہ رہا ہے اور اس کے لیے کھانے والا کوئی نہیں ہے، کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ سحری کے ٹائم پہ اب اس کا اندازہ ہے، آج کل تو موبائل ہے کہ کھانا پک گیا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے اور فوراً وہاں جا کر کے کھانا کھا کر کے کسی سے کوئی غیر ضروری بات نہ کرے، واپس یہ ہے کہ آ جائے، یا اپنے کھانے کو وہاں سے اٹھا کر کے لا کر کے مسجد میں، اور اگر گئے کھانا تیار نہیں ہے، 5-10 منٹ اس میں دے رہے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے، بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرے۔ کھانے کے لیے جا سکتا ہے، پینے کے لیے کھانے پینے کے لیے جا سکتا ہے، اپنا کھانا خود لا سکتا ہے، وہاں بھی کھا سکتا ہے، یہاں مسجد میں لا کر کے بھی یہ کہ کھا سکتا ہے، اگر اس کی کوئی خدمت والا نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے بھی جا سکتا ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، پیشاب کے لیے جا سکتا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس قسم کے جو شرعی اور ضروری حاجات ہے اس کے لیے معتکف جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نسوار کے لیے باہر نہیں جا سکتا، سگریٹ کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم ساتھیوں کو جو نسوار اور سگریٹ کے عادی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر وضو بنانا ہے، یہ اس میں ظاہر ہے کہ دن کو تو سگریٹ نسوار کی ویسی بھی اجازت نہیں، مسئلہ رات کا ہے، اعتکاف میں ہے۔ اب اگر آپ پیشاب کے لیے چلے جائیں، قضاء حاجت کے لیے، سگریٹ مسجد میں اجازت نہیں، نسوار کی بدبو اس میں یہاں بھی اجازت نہیں، تو اب آپ جاتے ہوئے جب پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے راستے پر یہ ہے کہ آپ نسوار لگائیں،
راستے پر نسوار لگائے جاتے ہوئے یا وہاں جا کر کے بیٹھے ہوئے خصوصی حالت میں وہاں نسوار منہ میں ڈالے. وہاں جا کر کے جو آپ بیٹھے ہوئے جو خصوصی خاص قسم کی حیت اور شکل میں اس میں نسوار ڈالیں اور وہیں پر سگریٹ لگائیں. وہی سگریٹ آپ نسوار اور سگریٹ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں کہ نسوار کتنی عظیم چیز ہے اور سگریٹ کتنے عظیم چیز ہے کہ کھانے کے لیے معتکف جا سکتا ہے, پینے کے لیے جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, لیکن سگریٹ پینے کے لیے رات کو اس کو اجازت نہیں ہوگی. نسوار کے لیے باہر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر پیشاب اور قضاء حاجت میں جب چلا جائے تو چلتے ہوئے راستے پر سگریٹ پی لے, چلتے ہوئے راستے پہ نسوار لگائے یا وہاں خصوصی حالت پر بیٹھ کر کے اس حالت سے دونوں طرف سے دھواں جاری ہو, ادھر بھی دھواں ادھر سے بھی دھواں. سگریٹ کا اندازہ لگائیں اور نسوار کا اندازہ لگائیں کہ کتنے عظیم چیزیں ہیں کہ شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی. میں عرض کر رہا کہ بدبو, لہسن کی بدبو بھی فرمایا کہ لہسن اور پیاز کچا کھا کر کے مسجد میں آدمی نہ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ معتکف کے مقام کا آپ اس سے اندازہ کر لیں. اگر پیٹ میں ری آ گئی ہے, پیٹ میں اگر یہ کہ ہوا آ گئی اور ری آ گئی تو وہ بندہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کر سکتا ہے کہ وہ مسجد سے باہر جائے. بہتری ہے کہ مسجد سے باہر جا کر کے اپنے پیٹ کی ری خارج کر لے. لیکن اگر مسجد میں رہتے ہوئے یہیں پر ری کو خارج کر لیتا ہے, لیکن یہ خدا واسطے اتنا لحاظ تو رہے دوسرے معتکف بیٹھے ہوئے ان کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہ کرے. کسی کنارے پہ جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کسی کنارے پہ جا کر, لیکن پھر بھی اس کو اجازت ہے. معتکف یہ اللہ کا خصوصی پڑوسی ہوتا ہے. ہمارے بعض اکابرین انہوں نے اپنی پوری زندگی رمضان غیر رمضان وہ مسجد حرام میں اور مسجد حرام میں اور مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے رہے. کسی کا نام ہو گیا جار اللہ, اس کو کہا اللہ کا خصوصی پڑوسی. اللہ کا خصوصی پڑوسی ہے. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. عبد القادر جیلانی بھی اللہ کا بندہ ہے, ابو بکر عمر وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, باقی انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں, محمد بھی اللہ کا بندہ ہے. بندوں میں فرق ہے. بندے تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, لیکن اس بندگی میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف مسنون, وہ خصوصی طور پر اللہ کے خاص پڑوسی بنتے ہیں. ہمارے ساتھی بعض وہ غریب ہے, کوئی بروئی ہے, بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, ڈیفینس میں مکان لیے. ارے بابا ڈیفینس میں آپ نے مکان لیا, آپ کی آمدنی اتنی نہیں, آپ کے پاس پیسے اتنا نہیں ہے, ڈیفینس میں کیسے قرضہ کر کے لاکھوں روپے قرضہ کر کے ڈیفینس میں مکان لیا. میں نے ایک دو سے پوچھا کہ بابا آپ ڈیفینس میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مکان ڈیفینس میں آپ کو دگنی سیگنی قیمت پر جو مکان آپ کو مل گیا, وہ ایک گنا قیمت پر آپ کو باہر بہترین مکان مل سکتا ہے. ڈیفینس کے نخلوں کے لیے آپ نے 4 کروڑ 5 کروڑ میں یہ مکان کیسے لے لیا؟ ارے مولی منظور آپ کو پتہ نہیں ہے یار, یہاں ڈیفینس میں آدمی رہتا ہے, دائیں طرف کوئی وزیر ہے, بائیں طرف ادھر کوئی بڑا سرمایہ دار ہے, ادھر کوئی بڑا سرمایہ دار. سرمایہ داروں سے الیک سلیک رابطہ ہوتا ہے, ان کے پڑوسی ہونا, پھر اپنے بہت سے کام نکالتے ہیں. یہ سارے کے سارے ڈیفینس بحریہ ٹاؤن اور ڈیفینس میں جانے کے لیے بعض کنگلے ہیں, متحمل نہیں ہے اس کے, وہ متحمل نہیں ہے, ان کے اخراجات ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے. قرضہ کر کے ڈیفینس میں جائیں گے, قرضہ کر کے الصدر میں جائیں گے, قرضہ کر کے بہادر آباد میں جائیں گے, دھوراجی میں جائیں گے, قرضہ کر کے سوسائٹی میں مکان لے رہے ہیں تاکہ بڑوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ وہاں کسی نے مکان لے لیا تو ہر ایک اس کے ساتھ تعلق تو رکھیں گے آسانی سے کہ بابا یہ اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے, معمولی تو نہیں ہے, یہ معمولی بندہ تو نہیں ہے. معتکف وہ اللہ کا ہمسایہ ہوتا ہے, جار اللہ کا خصوصی ہمسایہ, اللہ کا خصوصی ہمسایہ ہوتا ہے. جیسے کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں, نماز اللہ کی ہے, روزے اللہ کی ہے, حج اللہ کی ہے, زکوٰۃ بھی اللہ کی ہے, لیکن اللہ نے خصوصی نسبت کے ساتھ روزے کو اپنی طرف نسبت کر دی. روزہ میرا ہے. نماز کے بارے میں اس طرح نہیں ہے, نماز کو اتنا یہ مقام نہیں دیا, اس قسم کے اہم الفاظ کے ساتھ نماز کا تذکرہ نہیں کیا, روزے کا تذکرہ کیا, روزے کی اپنی طرف نسبت کر دی. معتکف کی یہی نسبت کر دی کہ معتکف میرا خصوصی پڑوسی ہے, اور جو اعتکاف میں بیٹھ جائے گا
تو بیٹھ جائے گا، وہ تو مسجد میں ہی رہ رہا ہے۔ تو وہ 21 22 23 چاہے جفت راتیں ہوں یا طاق راتیں ہوں، 5 جو طاق راتیں 5 جو 21 23 25 27 29 یہ راتیں بھی پالے گا، اور جو 22 ہے 24 ہے 26 ہے 28 ہے 30 ہے ان کو بھی پاتا ہے۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ جب شب قدر اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں تو وہ ضرور پائے گا، وہ ضرور اس کو یہ کہ پالے گا۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ آپ کے محلے کی مسجدیں، ہمارے یہاں بھی اعتکاف ہوگا، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی مقرر ہے، ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ بیرش لڑکوں کو وہ اعتکاف نفلی اعتکاف کر لیں۔ باقی یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ اعتکاف مسنون میں ان کو بیٹھنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیتے۔ میں جامع فاروقیہ میں بھی رہا ہوں، اور یہ ہے کہ بہت مختلف مدارس اور مساجد میں اپنے اکابرین کے وہ اس طریقے، اور بعض جگہوں میں تو عورتیں بھی لوگ بٹھاتے ہیں۔ ربا میرے اللہ پناہ عورتوں کو اعتکاف میں، اور وہی پھر یہ ہے کہ تعلقات بعض جگہوں میں یہ حرم نہیں ہے، یہ حرم نہیں ہے جہاں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسجد حرام میں ہو، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، یہاں بھی بہت سی مسجدوں میں واقعتاً ہمارے لوگ اسی گلشن معمار میں مجھے معلوم ہے خوب پورا اہتمام ہے اور پورا احتیاط ہے۔ عورتوں کے آنے کے راستے الگ ہے، جانے کے راستے الگ ہے، اور ان کی نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، اور مردوں کے بالکل الگ ہے۔ جہاں اس قسم کا احتیاط ہو، جہاں پر اس قسم کا احتیاط ہو، اس میں بالکل اجازت ہے، اس میں بالکل اجازت ہے، ہم منع نہیں کریں گے۔ تاہم عورت کے لیے بہتر ہے، خواتین میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں کسی کمرے کے کسی خاص کونے کو، پورا کمرہ نہیں یا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ہی ہے کہ یا کمرے کے کوئی خاص حصہ مقرر کرے، یہ میرا معتکف ہے، اعتکاف گاہ ہے، اس میں اس خاتون کو وہاں لوگ کھانا بھی پہنچائیں اور پینا بھی ان کو پہنچائیں، اور اس کا یہ ہے کہ وہی اس کے لیے اللہ پاک نے یہ سہولت رکھی ہے۔ باقی مسجدوں میں جہاں جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، یہاں ہزاروں مسجدیں جس میں یہ اہتمام ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اس قسم کا پردہ بھی نہیں ہے، مرد اور عورتیں نظریں بھی ملا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر تو خدا کے غضب کو دعوت دے رہے۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جن کے ہاں یہ احتیاط نہیں ہے، عورتوں کو بھی دھڑا دھڑ بلا کر کے عورتیں بھی اعتکاف میں رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بیریشوں کو اور عورتوں کو اس طریقے پر جہاں پر اس قسم کے احتیاط نہ ہو وہاں پر یہ ہے کہ نہ رکھا جائے۔ نبی کے زمانے میں خواتین آتی تھی نمازوں میں، حضرت کے زمانے میں خواتین آتی تھی نمازوں میں، جماعتوں میں شریک ہوتی تھی، خیر القرون کا زمانہ تھا۔ جیسے میرے نبی اس دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، روپوش ہو گئے، تو پھر اماں عائشہ نے عجیب جملہ فرمایا۔ اماں نے فرمایا کہ لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اگر آج محمد زندہ ہوتے اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے جانے کے بعد کیا گندگی پیدا ہو گئی، کیا حالات بدل گئے، عورتوں کے، لوگوں کے حالات بدل گئے۔ آج اگر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی خود ان کو منع کرتا۔ حضرت زبیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ پہلے سوہنا محمد ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات الگ، اب ٹھیک ہے صحابہ ہے لیکن اب وہ نوعیت نہیں ہے، اب وہ نوعیت نہیں ہے، آپ نمازوں میں نہ جائیں، جماعت میں آپ نہ جائیں۔ حضرت زبیر کی بیوی نے کہا کہ میں جاؤں گی، کہا کہ آپ نہ جائیں، اب مجھے اعتماد اور اطمینان نہیں ہے، اب وہ صورتحال نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ بیوی نے کہا کہ میں جاؤں گی۔ آپ کون ہوتے مجھے منع کرنے والے؟ جب اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، نبی نے منع نہیں کیا، نبی کے زمانے میں ہم جماعت میں جاتے تھے تو اب ہم جائیں گے۔ فرمایا کہ جب نبی نے منع نہیں کیا آپ جا سکتی ہے تو میں ٹھیک ہے جاؤں۔ بیوی حضرت نے چھوڑ دیا، بیوی جا رہی ہے، عشاء کی نماز پہ جا رہی ہے، عشاء کی نماز کے لیے بیوی نکل گئی، اور وہاں تو ظاہر ہے کہ لائٹیں تو نہیں تھی، بجلی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، چاندنی رات بھی نہیں تھی، اندھیری رات تھی، بیوی نکل گئی مسجد نبوی جا رہے۔ حضرت زبیر تاریکی میں نکلا، چھپ چھپ کر کے کس کر کے ایک مکہ مارا، دوسرا مکہ مارا، تیسرا، حضرت زبیر وہاں سے نکلا، بیوی واپس ہو گئی، واپس ہو کر آ کے گھر میں، اب دوسری رات کو، تیسری چوتھی رات کو بیوی نماز پہ جا بھی نہیں رہی ہے۔ حضرت زبیر نے فرمایا خیر ہے، میں نے تو آپ کو منع کیا کہ مسجد نہ جاؤ، لیکن آپ نے کہا کہ میں جاؤں گی، تو اب آپ نے جانا کیوں بند کر دیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کہا آخر کچھ تو ہوگا، حالات کیا ہے، کیا حالات ہے؟
اس لیے کوئی اگر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس طرح سمجھانا چاہے تو اس طرح بھی سمجھا سکتا. آپ کہیں گے صحابی نے ناجائز کیا، صحابی نے ٹھیک کیا، صحابی نے ٹھیک کیا. اگر کوئی نہ سمجھے تو بیوی نے کہا کہ جی بس اب حالات جو ہے نا وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سمجھے. کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ پتہ نہیں کسی نے مجھے مارا اور کسی نے مجھے اس طریقے پر مارا، بس اب مسجد جانا میں نے چھوڑ دیا اور اسی میں بھلائی ہے. اس لیے میرے نبی نے خود بھی اشارتاً فرمایا، آپ نے خود ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، عورت جتنا بھی چھپ جائے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی خاص اس کا جو کمرہ ہے جس میں اپنے خصوصی چیزیں وہ رکھتی ہے اسی میں نماز بھی پڑھے، اسی میں وہ اعتکاف بھی کرے. جن حضرات کو اللہ توفیق دے دے اعتکاف مسنون پورے محلے میں محلے کی مسجد میں ایک آدمی کا کم از کم اعتکاف میں ہونا ضروری ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. پورے محلے میں ایک آدمی تو ضرور ہوں، باقی بیٹھ جائیں. سبحان اللہ، 20 30 40 50 سینکڑوں ہزاروں ایک مسجد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن اگر اس مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں، افسوس تو اس پر ہے اب کرائے پر کہیں سے لاتے ہیں اعتکاف والے. ہوگا آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ہوگا میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کرائے پر ملتے ہیں، مولوی بھی ملتے ہیں، اعتکاف والے بھی ملتے ہیں، مؤذن بھی ملتے ہیں، یہودی بھی مؤذن بھی ملتا ہے انسان کو. ہندو بھی اذان کے لیے مل جاتے ہیں. ہندو بھی آپ کی اذان سیکھ کر کے اگر مسجد پہ اذان دینے والا نہیں ہے تو ہندو بھی کرائے پر ملتا ہے کہ ٹائم پر آپ کی ہے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے پہلے. ہندو بھی مؤذن مل جاتے ہیں، اعتکاف والے بھی کرائے پر مل جاتے ہیں. لیکن میں اور آپ ہم کس منہ سے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے؟ کس منہ سے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ کے محلے کی آبادی 500 800 900 افراد پر مشتمل تھی، آپ میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ نہیں تیار نہیں ہوا اعتکاف کے لیے، کرائے پر تم نے جا کر کے کسی ٹٹو کو لایا. اور کرائے پر جس کو آپ اعتکاف پہ رکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اعتکاف کے آداب اور شرائط اور مستحبات اور اعتکاف کی عظمت لے کر کے وہ تو نہیں آیا، وہ تو کرائے کے لیے آیا ہوا. باقاعدہ کرائے پر اعتکاف پہ رکھا جاتا ہے. اعتکاف ہو جائے گا، مولوی صاحب فتویٰ بھی دے دے گا، مولوی فتویٰ دے گا. مولوی کیا کر سکتا ہے؟ مولوی کے منہ کو آپ بند کر سکتے ہیں. آپ 1 کلو سونا دے دیں چمکدار قسم کے، 2 کلو بیکار قسم کا سونا لے لیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سود ہے، یہ سود ہے. 1 کلو سونا دے دیں، 2 کلو سونا آپ لے لیں، یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ لعنت ہے، یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ یہ کر دیں کہ 1 کلو سونا اور اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کر یہ موبائل 6000 کی ہے، یہ موبائل 6000 کی ہے، اس موبائل کو 1 کلو سونا کے ساتھ آپ شامل کر دیں. اب آپ کیا کر دیں 2 کلو سونا لے لیں، 2 کلو سونا لے لیں، آپ لے سکتے. مفتی کا منہ بند ہو گیا. مفتی کہے گا کلو کے مقابلے میں دوسرا کلو جو سونا ہے وہ اس موبائل کے، حالانکہ ایک موبائل کے لیے آدمی کلو سونا کون دیتا ہے؟ یہ سود خوروں نے ایک ہیلہ نکالا ہوا ہے. یہ ہیلہ آپ نکالیں گے، مفتی کا منہ بند ہو گیا، کتاب بھی بند ہوگی، فتویٰ بھی آپ پر نہیں لگے گا. لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ تو کس طرح کرتا، میرے رب کو پتہ ہے کہ تو بھی بے ایمان وہ بھی بے ایمان. مفتی کا منہ تم نے بند کر دیا. مفتی کیا کر سکتا ہے؟ مفتی نہیں بولے گا کہ ناجائز، مفتی کہے گا کہ جی کلو کے مقابلے میں دوسرا کلو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس موبائل کے مقابلے میں. لیکن مفتی صاحب سے کہہ دو کہ میں اس قسم کے موبائل آپ کو لاتا ہوں 4 5 دے دیتا ہوں، ہر موبائل کے مقابلے میں ½ کلو سونا تو مجھے دے دو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کرایہ کا جو ہمارا معتکف ہوگا، جو ساتھی اعتکاف مسنون کا اہتمام کر سکیں سبحان اللہ، اور اگر اعتکاف مسنون نہ کرے، اس کی توفیق نہیں ہے، تو پھر یہ کر لیں نفلی اعتکاف میں آپ فارغ ہو جائیں، اپنے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے فارغ، 3 گھنٹے فارغ کر کے آپ آ جائیں مسجد میں. بس یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لے، پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو منہ دکھا سکوں. لوگ اعتکاف مسنون کر رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنی مصروفیات سے مشکل سے یہ 2 گھنٹے نکالے ہیں. اے اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، شاید تیری اس شرمندگی پر، تیری اس ندامت پر اور تیری اس پریشانی پر اور اس پشیمانگی پر وہ راضی ہو گیا. اعتکاف نفلی، یہ نفلی اعتکاف ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 3 گھنٹے. اعتکاف مسنون میں ضروری ہے کہ 10 دن میں اعتکاف میں رہیں گے، 10 دن روزہ بھی ضروری ہے. نفلی اعتکاف میں تو عام دنوں کے اندر بھی اگر آپ مسجد میں 2 گھنٹے کے لیے جائیں، اس میں روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں روزہ کی کوئی ضروری نہیں.
اس لیے ساتھی اس کا اعتکاف کر، اس کا اہتمام کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اب یہ آخری عشرہ ہے، آج سے تو اعتکاف سلسلہ۔ معتکف حضرات کوشش کر لے ساتھی، خواتین اور گھر والوں کو، ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو بھی آزاد کر دو۔ گھر کی اگر کوئی آپ کی بیٹی یا یہ کہ بیوی، کوئی اگر اس کی بچیاں اس کی خدمت کر رہی ہوں، میرا رب آپ کے گھر کو مالا مال کر دے گا۔ مولوی منظور کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا، مولوی منظور اندھا ہے، نابینا ہے، مولوی منظور کو اور آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس خاتون کے اعتکاف کی برکت سے کیا آپ کے رحمت، گھر پر رحمت برس رہی ہوگی، اس کو میرا رب جانتا ہے، سوہنا محمد جانتا ہے، مولوی منظور نہیں جانتا۔ عورتوں کے بھی لیے صورت پیدا کریں، اور ایک گھر کے اندر 4-5 مرد ہیں، اپنے کسی بھائی کو اور اپنے کسی بیٹے کو اور ابا جی کو کسی کو فارغ کر لے کہ وہ اعتکاف میں، اس کے برکات پورے خاندان پر، پورے گھر کے لیے، پورے اہل محلے کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک گزارش اور بھی ہے، آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر اپنے صدقات الفطر، نفلی صدقہ، زکوٰۃ آپ دیتے رہتے ہیں، نفلی صدقات غریبوں کو، مسکینوں کو دائیں بائیں ضرور۔ آپ کے میں نے عرض کیا کہ چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچزاد بھائی، چچزاد بیٹیاں اور اللہ خالزاد بیٹیاں، یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ کے رشتہ دار جو برسر روزگار نہیں ہیں، برسر روزگار نہیں، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کا ہاتھ بٹاؤ، اور اگر وہ اللہ نے ان کی دستگیری کی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے محلے والے، بشرطے کہ وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جوا کے اندر، بشرطے کہ خرافات کے اندر آپ کے پیسے کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو حق ہے، ان کا حق ہے، پڑوس والوں کو دے دیں۔ اور اس کے علاوہ مدارس کو، مدارس میں تعاون کریں۔ ہمارے یہاں بھی بزنس شروع ہو گیا، ہم لوگ مولوی لوگ بھی باقاعدہ بزنس مین بن گئے۔ بخدا میں ایسے ایسے مولویوں کو جانتا ہوں کہ ایک سبق بھی ظالم کے بچے نہیں پڑھاتے، 2 سبق بھی نہیں پڑھاتے، مستقل مدرسہ کھول کر کے وہ ہمیشہ ملکوں کا دورہ ہے، اس کا ملکوں کا دورہ ہے، بزنس ہے مستقل اس کا، مستقل اس کا۔ اگر تو قرآن و سنت میں ثواب سمجھتا ہے تو خود جفا کشی کیوں نہیں کرتا، خود کیوں نہیں پڑھاتا؟ ٹرسٹوں کو نہ دو، بالکل شیعوں کے ٹرسٹوں کو اٹھا کر کے آپ دے رہے، بے ایمانوں کو آپ زکوٰۃ دے رہے، صدقۃ الفطر دے رہے، خدا کا خوف تو کرو۔ آپ ریڈیو کے اعلانوں پر جاتے، ٹیلی ویژن کے اعلانوں پر، اخبارات کے اعلان حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی گرفت آپ کو ہوگی، آپ کو اللہ کے پاس آپ کو جانا ہے۔ اس لیے اہل مدارس، آپ کے رشتہ دار سب سے زیادہ، آپ کو دوسرا مولوی اس طرح نہیں کہے گا، آپ کے رشتہ دار بینکوں میں خنزیر حکومتوں کو تمہاری زکوٰۃ کٹتی ہے، اور پٹھان کتنے تم بیٹھے ہوئی ہو، بلوچ تم کتنے سندھی بیٹھے ہوئی ہو، تمہارے لاکھوں کٹتی ہے، لاکھوں روپے تمہارے کٹتے ہیں، لاکھوں روپے تمہارے بینک سے نہیں ہوگا۔ جو مولوی کہتے آدھا ہوتا مجھ سے گفتگو کرو یا مجھے لے جاؤ۔ اربوں کھربوں ہمارے غریبوں، ہمارے پٹھان اور بلوچ اور سندھیوں کے اربوں کھربوں روپے بینک سے کٹ کر کے آپ کے چچا کو نہیں مل رہے، آپ اپنے ماموں کو نہیں دے رہے، پھوپھی کو نہیں دے رہے، وہ محتاج، اور تو اٹھا کر فواد چودھری کو دے رہا یا شہباز شریف کو دے رہا۔ اس قسم کے حرام خوروں کو آپ دے رہے ہیں۔ کہاں آپ کے زکوٰۃ کے پیسے مصرف پہ لگتا؟ کبھی بھی نہیں لگتا، یہ ظلم ہے۔ ایسے موقع پر اپنا پیسہ نکالو، اپنے پیسے، شیعہ کا پیسہ نہیں لگتا، شیعہ کا پیسے حکومت کاٹتی بھی نہیں ہے، رافضی کے پیسے وہ کاٹتی بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے جو ٹرسٹ بنے ان کے ٹرسٹوں کو آپ دیتے ہیں، خدا کا خوف کر لو، بے ایمان ہے، بالکل بے ایمان ہے، بالکل بے ایمان ہے، ان کو نہ دے، بالکل نہ دے، ٹرسٹوں کو بھی نہ دو۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے یہ ہتھیار خریدتے ہیں، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے یہ ہتھیار خریدتے ہیں۔ مدارس کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون سا مدرسہ، آپ کے رشتہ دار زیادہ حق ہے، آپ کے پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں نے آپ کو سے پہلے بھی عرض کیا، اچھا آج ایک اعلان آپ سے یہ عرض کروں، آج رات کو ہماری دعا ہے، یہاں تقریباً 1200-1300 علماء، ترجمہ قرآن یہ 2 مہینے میں چلا ہے۔ آج رات کو یہ ہے کہ دعائیں 2 ختم ہیں، اس کی تراویح کی بھی ختم ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہے۔ بس میں تو نالائق قسم کا آدمی ہوں، لیکن اس ٹائم پہ حاضر ہو کر کے ذرا ان کے چہرے بھی دیکھ لو، ان چہروں کو دیکھنا میں بھی ترستا ہوں، اور آپ بھی ان چہروں کو دیکھ لو کہ جو سبق میں ہوتے کہ کبھی کبھی تو آپ، مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آتے نہیں ہیں۔ اس جنگل میں اللہ نے آپ کے اس اداروں کو جس طرح نوازا ہے، پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ منظر نہیں ہے۔
اس پر خدا کا شکر ادا کرے کہ جو آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تو آنا چاہیے تھا، کل جمعرات کو آپ آتے ہیں، آپ بدھ کو آ جاتے ہیں۔ آپ ان 2 مہینوں میں عام دنوں کے اندر یہ ہے کہ آپ آ جائیں، 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر کے عصر تک آپ ان چہروں کو دیکھو اور اس وقت کی گفتگو کو سنو کہ کیا بارش ہو رہی ہے، کہ کس قسم کی یہ ہے کہ پڑھائی، اس منظر کو آپ دیکھ بھی لو۔ لیکن آپ نہیں دے سکے، آپ محروم ہیں، تو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج آخری دعا ہے، وہ آپ کے عزیز ہیں اور پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں تو نالائق ہوں، میں خود ان کی جوتیاں سیدھا کر کے ان کی جوتیوں سے اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اساتذہ کے لیے اپنے رب کو واسطہ دیتا ہوں، ان کی جوتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ پروردگار ان کی جوتیوں کی بدولت میری بھی مغفرت کر لیں۔ آج 2 ختم ہیں، آپ حضرات یہ ہے کہ تشریف لائیں گے، اور آپ سے یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے یہ ہے کہ مدرسے پورا سال میں یہاں تقریباً 1500 سے زائد طلبہ، 1800 1850 اس دفعہ ہمارے پاس طلبات ہیں، اخراجات وغیرہ اس سلسلے میں، یہ صدقے وغیرہ کے دن ہے، آپ کو خصوصی طور پر مدرسے کی طرف آپ کو توجہ ہونی چاہیے۔ باقی اللہ پاک نے کبھی نہ تنخواہیں بند ہو گئی ہے نہ کھانا بند ہو گیا، اللہ آپ کی دعاؤں سے چلاتا ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ وآخر دعوانا